اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، شوال کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ شوال کا پہلا جمعہ آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے ایسا وسیلہ پیدا کر دے کہ ان کا قرض اتر جائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کی فضیلت میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ درود پاک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایسی نور کی لہر پیدا کر دی جاتی ہے کہ جب وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا، وہی نور اسے قبر میں عطا کیا جائے گا، جس کی بدولت وہ اندھیری کوٹری روشن اور منور ہو جائے گی، اور پھر وہی نور اسے بروز قیامت دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک اٹھے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ دو چھوٹی سی میں نے آپ کو مثالیں دی، ان کے علاوہ بھی جمعۃ المبارک کے دن بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کے پہلے جمعے کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ نے اپنی حاجت کا تصور کر لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کا آپ نے سب سے پہلے تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد اذان عصر سے پہلے اور نماز جمعہ کے بعد اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو تصور کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 نوافل آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ صلی واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کو پڑھنا ہے، لیکن ان کلمات کے اول اور آخر آپ نے کم از کم 1 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ دوستو بالفرض اگر آپ ماہ شوال کے پہلے جمعہ کو یہ عمل، یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو پھر آپ ماہ شوال کے دوسرے جمعہ یا تیسرے جمعہ یا پھر چوتھے جمعہ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ صرف ایک دن کا عمل ہے جو آپ نے نماز جمعہ کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے، اور پھر اس کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میری محترم مائیں بہنیں، اگر کوئی اپنے خاص ایام میں ہیں تو وہ ان نوافل کو نہ پڑھیں، وہ صرف اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 313 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اور اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ دوستو یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کریں گے اس کے اثرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جب اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کی کوئی ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کا تصور کر لے، اور اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجات ہیں، ایک سے زیادہ آپ کے مقاصد ہیں، تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا پھر آپ کوئی بھی عمل کریں گے، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ شوال کے پہلے جمعہ کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔